نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کون کھڑا دربار ہمارے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کیوں روبت ہو دلدار ہمارے کبھی تو صاحب پوچھیں گے. نام ہے ان کا عبد القادر، وہ قادر کے ہیں قادر ان کا. آپ ہوئے دلدار ہمارے کبھی تو صاحب پوچھیں گے. لائق صد عزت و احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور سرور سینہ راحت قلب و جاں تسکین عاشقاں سرور سربراں شاہ خوباں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ التحیۃ والثناء کہ دربار گوہربار میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ حقیرانہ فقیرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ارباب ذی وقار آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم مجسمہ روحانیت پیکر سنت مؤید باللہ قاسم عرفان قدوۃ الاولیاء زبدۃ العارفین محبوب سبحانی قندیل نورانی
غوث السمدانی غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آج 11 ماہ ربیع الثانی ہے اور آج کا دن آپ کا یوم وصال ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ آج آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم بھی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کا نام عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب محی الدین ہے، اور آپ کا عرف غوث الاعظم ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح موسیٰ، جو کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید، اور نجیب الطرفین ہونے میں کہ آپ کے والد کا شجرہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے شجرہ نسب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو آپ نجیب الطرفین ہیں، اور اگر ہم نسب نامہ آپ کا پڑھ لیں تو والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ یوں ہے کہ 12 واسطوں سے آپ جا کے حضرت علی مرتضیٰ سے ملتے ہیں، اور 11 واسطوں سے آپ کے والد حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے ہیں۔ تو اگر والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ دیکھیں، پدری نسب نامہ، تو وہ یوں ہے کہ سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی بن سید ابو صالح موسیٰ بن سید ابی عبداللہ بن سید یحییٰ الزاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ محض بن سید حسن المثنی بن سید امیر المومنین امام حسن بن سید امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یہ آپ کا والد کی طرف سے شجرہ نسب حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا ہوا جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا مادری نسب نامہ دیکھیں تو اس میں سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی الزاہد بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمود بن سید ابو العطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد الجواد بن سید علی رضا بن سید امام موسیٰ الکاظم بن سید امام جعفر الصادق
بن سید امام محمد الباقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین اور بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو نجیب الطرفین سید ہونے کا اعزاز جناب سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ اور آپ کی شان کرامت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی آمد کی خبریں اولیاء کرام دیتے چلے آ رہے تھے، جس طرح کہ سید العالمین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے گاہے بگاہے انبیاء کرام علیہ السلام نے بشارتیں آپ کی تشریف آوری کی دی ہیں۔ تو ابھی آپ چمنستان اسلامی میں تشریف نہ لائے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا شورا اور غوغا مچ چکا تھا، اور آپ ایسے آفتاب ہیں کہ جس کی کرنیں ابھی طلوع نہ ہوئی تھیں لیکن اس کی روشنی چہاردانگ عالم میں پہلے سے پھیل چکی تھی، اور آپ ایسی شمع تھے کہ ابھی جو جلی نہ تھی لیکن پروانے اس کے لیے پہلے سے بےتاب اور منتظر تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مختلف بزرگوں نے، مشائخ نے، اولیاء کرام نے آپ کی تشریف آوری کی بشارات دی ہیں کہ بغداد میں ایک عبد القادر نام کا اللہ کا محبوب بندہ آئے گا، جس کی شان، فضیلت، قدر، منزلت، تصرف، مقام اور مرتبہ یہ ہوگا۔ تو جناب سید ابن ادریس وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ خلیل بلخی ایک دن اپنے احباب کے ساتھ اپنے حلقے میں موجود تھے، تو وہاں پر حالت مکاشفہ میں، حالت مراقبہ میں ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ جناب سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوگا، اور آپ کا لقب محی الدین ہوگا، اور آپ ایسے برگزیدہ بندے ہوں گے جو عراق میں ظاہر ہوں گے، اور اس زمانے کے تمام غوث، اوتاد، نجبا، اولیاء، اقطاب کے آپ صدر نشین ہوں گے، اور ہر کوئی آپ کی قدر و منزلت کا معترف ہوگا، اور ہر کوئی آپ کی اقتداء کرے گا۔ مخلوق خدا آپ کی اقتداء کرے گی، اور بطور خاص آپ کے تصرفات جس طرح قبل از ممات اس ظاہری حیات میں ہوں گے، اسی طرح بعد از وفات بھی ان کے تصرفات جاری رہیں گے۔ ایسے ہی شیخ ابو عبداللہ علی کاشف نے بھی اپنا کشف بیان کیا ہے۔ حضرت امام یعقوب ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ علی وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ تمام اولیاء کرام کا سرتاج ہوگا، تمام اولیاء کا سرتاج ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت شیخ ابو بکر حرار وہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابو محمد بطاحی جنہوں نے 448 ہجری میں یہ بات بیان فرمائی، اذکار الابرار میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ان قریب عراق میں ایک ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر لقب محی الدین ہوگا، اور وہ با امر الہی یعنی اللہ کے حکم سے برسر منبر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر۔ تو وہ یہ اعلان کرے گا، تو میں ان کے آنے سے پہلے ہی، اس اعلان کے کیے جانے سے پہلے ہی اپنی گردن خم کیے ہوئے ہوں، اور میں ان کی بزرگی، فضیلت اور شرف کا اعتراف کر رہا ہوں۔
اس کی تفصیل آخر میں آئے گی، قدمی حاضی علی رکبت ولی اللہ کی۔ تو یہ اولیاء اکرام آپ سے پہلے آپ کے آنے کی بشارت دیتے رہے۔ اسی طرح شیخ ابو بکر بن حوار بتائی وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ محمد شمبکی کا بیان ہے کہ عراق میں 8 اوتاد ہیں، عراق میں 8 اوتاد ہیں، ان میں سے پہلے معروف کرخی، دوسرے امام احمد بن حنبل، تیسرے بشر حافی، اور چوتھے منصور بن عمار، اور 5ویں جنید بغدادی، اور 6 سری سقطی، اور 7ویں سہل بن عبداللہ تستری، اور 8ویں عبد القادر۔ اور چونکہ ابھی حضرت عبد القادر جیلانی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ عبد القادر کون ہے؟ باقی جو 7 ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ عبد القادر کون ہے اسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ ایک اجمی شریف ہوگا جس کا مسکن بغداد ہوگا، اور یہ 5ویں صدی ہجری میں آئے گا، اور اپنے زمانے کے تمام اقطاب کا سردار ہوگا، اپنے زمانے کے تمام اقطاب کا یہ سردار ہوگا، اور 5ویں صدی ہجری میں یہ بغداد میں آئے گا۔ تو اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل مختلف اولیاء کرام نے آپ کی ولادت کی بشارت دی ہے۔ جناب سید المشائخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے جمعہ کا روز تھا، اور صبح فجر کے وقت اپنے احباب کے ساتھ حلقے میں بیٹھے تھے کہ حالت مراقبہ اور مکاشفہ میں آپ نے اپنی گردن جھکا لی، اور گردن جھکاتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ قدمہ علی رکبتی، ان کا قدم میری گردن پر بھی ہے، ان کا قدم میری گردن پر بھی ہے، ان کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے، مکاشفے سے باہر آئے، تو مریدین نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ آج کیا کیف طاری تھا، کس کا قدم ہے جو آپ کی گردن پر بھی ہے جبکہ آپ تو سید الطائفہ ہیں؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ سنو، حالت مکاشفہ میں مجھ پر یہ بات ظاہر اور عیاں ہوئی ہے کہ 5ویں صدی عیسوی میں بغداد میں اللہ کا ایک محبوب آئے گا جو منبر پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاذی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ پاؤں، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میں ان کے آنے سے پہلے ہی گردن جھکائے ہوئے ہوں اور اعتراف کر رہا ہوں کہ ہاں ان کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بالآخر وہ مبارک شب آ گئی جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ 471 ہجری یکم رمضان المبارک تھی، یکم رمضان المبارک 471 ہجری بوقت شب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسن یوسف، اخلاق محمدی، صدق صدیق اکبر اور عدل فاروق اعظم اور حلم عثمان غنی اور شجاعت حیدری کے ساتھ عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے۔ اور جس شب آپ کی ولادت ہوئی ہے اسی شب میں آپ کے والد شیخ ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ رات کو میری آنکھ لگ گئی، اور میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم میری خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ یا ابا صالح، اے ابو صالح، عطاک اللہ ولدن صالحا وہو ولدی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی۔ اے ابو صالح، آج کی شب آپ کو اللہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو کہ اتنا زیادہ، جو تیرا فرزند ہے وہ میرا بھی فرزند ہوگا، روحانی فرزند اور نسبی فرزند ہوگا۔ اور فرمایا
کہ وہ میرا محبوب ہوگا، اور نہ صرف کہ میرا محبوب رہے گا بلکہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، جو آج کی شب اللہ تعالیٰ تجھے فرزند عطا فرمائے گا۔ آج کی شب میں جو تجھے بیٹا عطا ہونے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ تو اسی شب میں آپ کے والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی بچپن میں یہ معمول تھا کہ جب لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا تھا، چاند مشتبہ ہو جاتا تھا، شبہ میں بات پڑتی تھی صبح روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ جیلان کے محلے کے رہنے والے آپ کی امی جان سے پوچھتے تھے کہ فاطمہ ام الخیر بتاؤ چاند رمضان کا طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو آپ کی امی جان فرماتی تھی ہاں روزہ رکھ لو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے صبح سے میرے بچے نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ تو جو بچپن سے ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے اوپر اس قدر فضل، عنایت، رحمت، شرف اور اتنی جس کو سعادت بخشی ہو، اور اس کے بعد جب آپ کی تعلیم شروع ہوئی، تعلیم کے سلسلے کے لیے جب آپ کو رسم بسم اللہ کی خاطر آپ کی امی جان لے کر استاذ کے پاس گئیں، قریبی محلے کے امام مسجد کے پاس جو استاذ تھے ابتدائی تعلیم کے لیے تحفیظ القرآن کی خاطر، تو جب انہوں نے جا کے بسم اللہ کے لیے استاد صاحب کے سامنے بٹھایا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ استاد صاحب نے کہا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھی، الحمد پڑھی اور البقرہ پڑھی اور اسی طرح آل عمران پڑھی، مائدہ پڑھی، پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ سورہ بنی اسرائیل تک 15 پارے آپ نے پڑھے، 15 پارے آپ نے پڑھے۔ اور استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹے ابھی تو ماں تمہیں بسم اللہ کے لیے لائی ہے اور آپ تو پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا استاد جی اس لیے کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظ تھی، میں جس دن سے اپنی ماں کی گود میں آیا ہوں میری ماں مجھے گود میں لے کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور میری ماں سے میں نے سنتے سنتے یہ 9 مہینوں میں اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر لیا۔ جب آیا اس دنیا میں ماں کی گود میں آیا تو تب میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو تب بھی قرآن کی لوریاں سناتی تھی، جب مجھے بہلاتی تھی تو قرآن کی لوریاں سناتی تھی، جب مجھے سلاتی تھی تو قرآن کی لوریاں سناتی تھی۔ اپنی ماں سے قرآن سنتے 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 مجھے قرآن جتنا میری ماں کو یاد تھا اتنا مجھے یاد ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم صرت قطبا، میں جو بھی مقام ولایت مجھے عطا ہوا ہے اس میں میری عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر اللہ کی ہاں میرا کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی عنایت ہوئی ہے تو اس کا سبب صرف اتنا ہے کہ میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا، پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے یہ مقام آیا ہے کہ میں کتب بن گیا، میں کتب بن گیا۔ تو ہفتے میں 7 دن، 7 دنوں میں 3 دن شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی 3 دن آپ واز فرماتے تھے، مناسب وقت آپ نے رکھا ہوا تھا، 3 دن آپ واز فرماتے، اور ہفتے کے 7 دن ہی آپ تعلیم دیتے، اپنی درسگاہ میں لوگوں بچوں کو پڑھاتے، اور پوری دنیا سے دور دراز سے لوگ آپ کا چرچا اور شہرہ سن کر آپ کے پاس تحصیل علم کے لیے آتے، اور 7 دن آپ پڑھاتے، اور پھر مروجہ تمام علوم پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل دسترس حاصل تھی، اور وہ پیاسے اور تشنہ لوگ جن کی کسی بھی مضمون میں، سبجیکٹ میں اگر کہیں تشنگی رہتی تھی وہ اس کی تسلی نہ ہوتی تھی،
مختلف درسگاہوں میں پڑھنے کے باوجود، ماہرین سے پڑھنے کے باوجود بھی اگر کسی کی کمی اور تشنگی رہتی تھی تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ کر وہ مضمون پڑھتا، وہ سبجیکٹ پڑھتا، تو اس کی تسلی اور تشفی ہو جاتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی چونکہ جو علماء ظاہرین ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ سے جو بزرگ ہیں، صوفیہ ہیں، ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے کے ایک مشہور محدث ہیں جنہیں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، اور جب آپ واعظ فرماتے تھے تو آپ کے واعظ میں جو لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اس کی کم و بیش جو اس کا عدد بتایا جاتا ہے وہ 70,000 کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ 70,000 کا مجمع، اور کوئی لاؤڈ سپیکر، کوئی مائک شائک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور عنایت اور اللہ کا فضل تھا کہ جب آپ بولتے اور جتنی آواز آپ کے سامنے بیٹھنے والی صف کو آتی، اتنی ہی آواز سب سے آخر میں جو صف ہوتی تھی بیٹھے ہوئے لوگوں کی، ان کو بھی اتنی آواز جاتی، اور کوئی خطاب اور واعظ آپ کا ایسا نہ ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی وہ عیسائی اور یہودی وہ مسلمان نہ ہوتا، یا کوئی بھی راہزن، لٹیرا، چور، قاتل، فاسق، فاجر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ نہ کرتا، تائب نہ ہو جاتا، جو لوگ آپ کے اس میں درس میں، حلقہ درس میں، واعظ میں شریک ہوتے تھے۔ ایک عیسائی راہب ہے سنان، یہ اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، اس کو ہدایت اللہ نے نصیب فرما دی۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اسے شیخ عمر کی ماتی نے بیان کیا ہے کہ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ جو اس دور کا سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، میں اس کے دست حق پرست پر اسلام قبول کروں گا۔ اور اسی فکر میں تھے، تلاش میں تھے کہ ایک شب خواب میں جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ملے، اور آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا مطلوب ہے اگر اسے پانا چاہتے ہو تو پھر تم بغداد چلے جاؤ۔ بغداد میں اس وقت عبد القادر نام کا شخص ہے جو اس وقت پوری روئے زمین میں موجود لوگوں میں سے سب سے بڑا پرہیزگار بھی ہے، سب سے بڑا عالم بھی ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا محبوب بھی ہے، تو تم وہاں چلے جاؤ۔ اور شیخ یہ راہب سنان عیسائی تھا مذہباً، یہ وہاں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کے دست حق پرست پر اس نے توبہ کی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے لوگ تھے جن کو حضرت کوئی جلسہ، کوئی واعظ، کوئی مجلس آپ کی ایسی نہ ہوتی جس میں کوئی نہ کوئی یہودی، عیسائی آپ کا واعظ سن کر وہ ایمان قبول نہ کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محدث ابن جوزی آپ کے ہم عصر ہیں، ان کی 510 ہجری میں ولادت ہے بغداد میں، اور 597 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ چونکہ ہم عصر تھے اس لیے، اور پھر چونکہ یہ ظاہر بین تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ امام ابن جوزی مشہور محدث بھی تھے اور مفسر بھی، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے امام بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے باک نقاد بھی تھے۔ کسی کی بھی اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ ضرور اس پر تنقید کرتے تھے، اور بلا خوف تردید آپ اگلے کی تنقید کرتے تھے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ان کا تھوڑا معاملہ تھا کہ بعض اوقات یہ جو باتیں ان کی سمجھ میں نہ آتی تھیں ان پر تنقید کرتے تھے۔ اور قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ ایک دن حافظ ابو العباس احمد یہ امام ابن جوزی کو اپنے ہمراہ لائے اور کہا کہ ایک دفعہ چلو تو صحیح، جا کر میرے ساتھ وہاں بیٹھو تو صحیح، بیٹھنے کے بعد اگر تمہاری تسلی نہ ہوئی تو پھر چھوڑ دینا، پھر دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ بارگاہ غوثیت مآب میں آؤ۔ تو وہ ساتھ لائے اور آ کر بیٹھ گئے، اور ان کے آنے سے پہلے حلقہ تفسیر قرآن کا چل رہا تھا۔ ایک آیت پڑھی گئی، جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ حافظ ابو العباس نے پوچھا کہ ابن جوزی سے پوچھا کہ امام صاحب آپ کو یہ تفسیر آتی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی
پھر ان سے اشارے سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے۔ تیسری تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے۔ یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس مجلس میں 11 تفاسیر اسی ایک آیت کی بیان فرمائی، اور 11 پر ابن جوزی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اب اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے 12ویں تفسیر بیان کی تو ابن جوزی نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ 13ویں تفسیر بیان کی، کہا میں یہ نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اب اس کے بعد آپ نے 40 تفاسیر اسی آیت کی بیان کی جن کو ابن جوزی کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ اور جب آپ نے 40 تفاسیر بیان کی تو ابن جوزی اٹھے اور آپ کی وسعت علم اور تبحر علم پر متعجب ہو کر بے اختیار کہنے لگے کہ حضور چھوڑیے، اب ہم قال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور ابن جوزی نے کلمہ پڑھا اور اپنا دامن، اپنا گریبان چاک کر دیا، اور ابن جوزی پر وہاں پہ ایک عجب اضطرابی کیفیت طاری ہوئی، جسے دیکھ کر پورے مجلس پہ جو لوگ وہاں پر شریک تھے سبھی پر وہی حال طاری ہوا، اور سب کے سب جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی وسعت علم کا اعتراف کر رہے تھے، اور ہر کوئی اسی حالت میں تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ارشاد فرمایا ہے قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کو متعدد شیوخ نے بیان کیا ہے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، یعنی کم و بیش 50 وہ علماء اور مشائخ ہیں جو اس وقت موجود تھے، جن کی موجودگی میں شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور ان سب کے سب نے اس کو آگے بیان کیا، جن میں سے بطور خاص شیخ محمود بن احمد الکردی جیلانی بغدادی، یہ بھی ہم اثر ہیں حضور غوث اعظم کے، اور اس کے بعد حافظ عبد المغیث بن حرب بغدادی حنبلی، یہ بھی آپ کے ہم اثر ہیں، شیخ محمد بن علی السبکی، یہ بھی آپ کے ہم اثر ہیں، فقی ابو محمد الحسن بغدادی، یہ بھی اس روایت کے راوی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم یہ ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اس وقت 50 کے قریب علماء و مشائخ موجود تھے جنہوں نے اپنے سر تسلیم خم کیے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں آپ کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ فرمانا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا کہا نہ اس کے بعد کسی نے ایسا کہا ہے، تو صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیوں کہا، اس پر بھی بڑی ساری علماء نے تحقیق کی ہے۔ شیخ عدی ابن ابی البرکات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا بزرگوار شیخ عدی بن مسافر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا شیخ عدی بن مسافر نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی کی انفرادیت ہے جو باقی اولیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ انفرادیت تو افراد تو ہر دور میں ہوئے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی منفرد بندہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، پھر ایسا ہی کیوں ہے؟ تو اس پر ان کے چچا نے شیخ عدی بن مسافر نے جواباً کہا اس لیے کہ اس سے پہلے کسی بھی ولی کو اس بات پر مامور نہیں کیا گیا تھا کہ وہ ایسا دعویٰ کرے، چونکہ یہ اذن ربی سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے وہاں پر کھڑے کھڑے ممبر پر یہ اعلان کیا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس میں اللہ کا امر تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی ایسا کہنے میں مامور تھے یا اپنی خواہش سے کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنی خواہش سے کبھی بھی کوئی شخص اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا جو عاجزی کے خلاف ہو، تو آپ کا کہنا یہ امر ربی سے تھا، وہ مامور تھے، اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ فرشتوں نے تب ہی سجدہ کیا جناب آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، تو انہوں نے یہ دعویٰ
اسی لیے کیا ہے کہ وہ مامور تھے، اور پھر باقی جو وہاں پر موجود علماء ہیں اور مشائخ ہیں ان کا ان کے سامنے اپنی گردنوں کو خم کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر مامور تھے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی سارے ائمہ ہیں جو اس طرف گئے ہیں، جن میں سے شیخ ابراہیم الاغرب بن شیخ ابو الحسن الرفائی یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کہا بلکہ وہ اس پر مامور تھے۔ اور شیخ الاسلام امام شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی قلائد الجواہر میں انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس پر مامور تھے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کثرت کرامت عطا فرمائے گا۔ اور عزیزان گرامی قدر، قدم کی تشریح شیخ محمد بن یحییٰ حنبلی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ اس میں قدم سے مراد، قدم کا دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے جسے پاؤں کہتے ہیں، اور ایک قدم کا مجازی معنی ہے۔ تو مجازی معنی میں قدم سے مراد رستہ ہے نہ کہ پاؤں ہے۔ یہاں پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا رستہ، جس رستے پہ شیخ عبد القادر جیلانی چلے، آپ کا طریقہ، تو آپ کا طریقہ اس وقت کے تمام طرق سے سب سے زیادہ بہتر تھا، سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ کی عمر مبارک 91 برس ہوئی تو محبت الہی نے کشش فرمائی، تو 11 ماہ ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ کو جو محی الدین کہا جاتا ہے یا آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ صرف یہی ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے سب سے زیادہ دین کی نصرت کی ہے، سب سے زیادہ آپ نے علم سیکھا، علم پڑھایا ہے، علم ہی پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے آپ کو مقام غوثیت ملا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے آپ نے علم کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے چونکہ دین کو زندہ کر دیا تھا، اس وجہ سے ہی آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اکابر و اسلاف کے ساتھ نسبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔